کافر قیامت کے دن تمنا کریں گے کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے۔ اس کے بارے میں بھی بات ہوئی۔ آج انشاءاللہ اس سے آگے شروع کریں گے۔ پہلی آیت اس کا ترجمہ، اے ایمان والوں جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب بھی نہ جانا۔ کتنی بار ایسا آج بھی ہوتا ہے کہ انسان سفر پہ ہو، کسی مشکل موقع پہ ہو، پانی ختم ہو جاتا ہے، پانی کی موجودگی نہیں ہوتی، اس دور میں بھی یہ ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے تیمم کی یہ فیسلٹی، یہ صورت موجود ہے۔ نماز چھوڑ نہیں سکتے، مگر یہ بات دماغ میں رکھیں، نماز قضا نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث میں کہ ارشاد فرمایا، پاک مٹی مسلمان کے لیے وضو کا ذریعہ ہے اگرچہ 10 برس تک پانی نہ ہو۔ اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا۔ کیوں ایسا کہا گیا؟ حالانکہ کتاب تو پوری دی گئی، ایسا اس لیے کہا گیا کیونکہ انہوں نے خود سے اس میں سے بہت ساری چیزوں کو مانا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی باتیں تھیں وہ ساری ظاہر ہو گئی، مانی نہیں۔ تو جب ایک بندہ ایک حکم اللہ تعالیٰ کا چھوڑتا ہے نا تو وہ بیسیکلی کفر کرتا ہے اس حکم کے ساتھ۔ عام انسان اس کو بھی پتہ ہے کہ یا اللہ میں ایسے کم سے کم جو ہے نا کسی جانور کو بھی نہ ماروں، اس کو کوئی احساس ہی نہیں۔ اس کے اپنے یہ کہتے ہیں، اس کے جو دیندار اس کا طبقہ ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ ان کو چن چن کے مارو۔ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اس وقت سیز فائر نہیں ہونے دے رہے، پیچھے یو ایس کھڑا ہے، یو کے کھڑا ہے، ویٹو کیے جا رہے ہیں کہ نہیں کوئی نہیں، سی کرنے دو ان کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ کوئی انصاف نہیں دلوا سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی خلافت میں کہتے ہیں کتا بھی مر گیا اگر میری وجہ سے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الصعید الطیب وضوء المسلم وإن لم یجد الماء 10 سنین، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ پچھلے بیان میں ہم نے بات کی تھی بخل کی مذمت کے بارے میں کہ پسند نہیں کیا گیا کہ مال کو روک کے رکھا جائے۔ پھر بات کی گئی کافروں کے لیے رسوا کر دینے والے عذاب کی۔ اس کے بعد ریاکاری کرنے والے شیطان کے دوست ہیں اور شیطان بہت ہی برا ساتھی ہے، اس بارے میں بات ہوئی۔ ریاکاری کیا؟ دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، اس کے بارے میں بات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن بطور گواہ پیش کیا جائے گا، اس پر بھی بات ہوئی۔ اور آخر میں بات ہوئی کہ کافر قیامت کے دن تمنا کریں گے کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے، اس کے بارے میں بھی بات ہوئی۔ آج انشاءاللہ اس سے آگے شروع کریں گے۔ پہلی آیت اس کا ترجمہ، اے ایمان والوں جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب بھی نہ جانا۔ جب تک تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھ نہ لو، اور جنابت کی حالت میں بھی جب تک غسل نہ کر لو، الایہ یہ کہ تم مسافر ہو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کی جگہ سے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بڑے بخشنے والے ہیں۔ اس آیت میں
ملا کے حکم بیان کیے گئے ہیں۔ تو پہلے جو احکامات ہیں وہ دیکھ لیں کہ نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ شروع میں شراب اور یہ نشہ، شراب پیا جاتا تھا، وہاں عرب کی یہ عادت تھی شراب پینے کی، تو اس کے اوپر دین اسلام آہستہ آہستہ نازل ہوا۔ شروع میں ان کو اجازت دی گئی کہ تم پی سکتے ہو، لیکن پہلی بار جو منع کیا گیا وہ اسی آیت کے ذریعے منع کیا گیا، اور وہ یوں منع کیا گیا کہ نماز کے قریب نہیں جانا۔ یعنی پہلے صرف اتنا روکا گیا کہ نماز کے قریب نہیں جانا، پھر آگے جا کے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں اے ایمان والوں، شراب اور جوا اور بت پرستی اور پانسے پھینکنا ناپاک اور شیطانی کام ہے، ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ، اور ہر حال میں شراب پینا حرام ہوا۔ پھر آگے جا کے حرام ہو گیا پورا، لیکن شروع میں اجازت تھی، اور ایسے روکا گیا پہلے کہ نماز کے قریب نہیں جانا، پھر بالکل آگے آ کے ختم۔ یہ ان لوگوں کے لیے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسٹیپ وائز ہو، لیکن بعد کے مسلمانوں کے لیے پہلے دن سے ہی حرام ہے، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور ظاہری بات ہے جس چیز کی عادت لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو چھوڑنے کا بھی ایک طریقہ کار بنایا جاتا ہے نا، ایک پاتھ، تو وہ پاتھ تھا اس دور میں۔ اس لیے بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار بالکل نیچرل اور پریکٹیکل تھا دین اسلام نازل کرنے کا۔ پہلے ہی دن اگر یہ کتاب پکڑا دی جاتی تو اچانک جو بالکل پکے عادی ہیں شراب کے، ان کے لیے تو بڑا مشکل کام بن جاتا۔ تو یہ بات اتنی اہم ہے، اس کو اس طرح سے اتارا گیا اور یہاں پہ یہ حکم کیا گیا۔ تو شروع میں یوں منع کیا، اور دوسرا جنابت کی حالت میں، یعنی کہ اگر بیویوں کے ساتھ اس وقت مباشرت کی بھی ہے تو بھی نماز کی حالت میں نہیں جا سکتے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا تیمم کا طریقہ، اس میں بھی یہی ساری چیزیں کہ مسافر ہو، قضاء حاجت سے آئے ہو، عورتوں کے ساتھ کوئی تعلق بنایا ہے، پانی نہ ملے، اور بھی اس میں دیگر تفاسیر ہیں وہ جو چاہیے وہ کہ ہم اپنے مفتیان حضرات سے پوچھیں، پورا اس کا مسئلہ سمجھیں، کہ بیماری کا کوئی خدشہ ہو اور بھی دیگر معاملات ہیں، تو اس میں پھر تیمم کی اجازت ہے۔ پانی لانے کے لیے خدا نہ خواستہ کسی چیز کا ڈر ہو کہ میں اگر باہر نکلا پانی لانے گیا تو میری جان کو نقصان ہو سکتا ہے، یا بہت دور جانا پڑے گا، اتنی دیر میں نماز فوت ہو سکتی ہے، تو یہ ساری چیزوں میں پھر اجازت مل جاتی ہے تیمم کی۔ اور تیمم کا طریقہ انتہا سے زیادہ آسان، کہ مٹی ہونی چاہیے یا مٹی کے وزن کی کوئی چیز ہونی چاہیے، جیسے گرد بھی ہو سکتی ہے، پتھر ہو سکتا ہے، کوئی مٹی والا فرش ہو سکتا ہے، اس پہ صرف ہاتھ لگانا ہے، ایک بار نیت ہونی چاہیے پاکی کی، ہاتھ لگا کر کے چہرے کے اوپر پھیرنا ایک بار، اور دوسری بار ہاتھ لگا کے کونیوں تک پھیرنا، بس تیمم ہو گیا، پاک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی کرم نوازش مسلمانوں کے لیے، اب یہ پاک ہو گیا، چاہے یہ جنابت کی حالت میں ہوتا، یعنی غسل اس کے اوپر واجب ہوا ہوتا، اس کے باوجود بھی ایسے پاک ہو گیا، لیکن یہ پاکی اس وقت تک رہے گی جب تک کہ پانی موجود نہیں ہے۔ جیسے ہی پانی موجود ہو گیا، اب اس کو پانی سے غسل کرنا پڑے گا، پانی سے وضو بنانا پڑے گا، اب یہ تیمم ختم ہو گیا، سمجھ جائیں۔ تو چنانچہ ایک حدیث بھی اس میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، جب ہم ایک خاص مقام تک پہنچے تو میرا ایک ہار کھو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں وہیں ٹھہر گئے، اور لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہر گئے، لیکن وہاں پانی کہیں قریب میں نہیں تھا۔ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں کو ٹھہرا دیا ہے، اور پانی بھی کہیں قریب نہیں ہے، اور نہ لوگوں کے پاس پانی ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ران پر رکھے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ فرمانے لگے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں کو روک لیا، اور پوری امت کو ایک طرح سے، یا جتنے لوگ ساتھ ہیں ان کو مشقت میں ڈال دیا، قریب میں کہیں پانی بھی نہیں ہے اور نہ لوگوں کے پاس پانی موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ والد ماجد رضی اللہ عنہ مجھ پر بہت خفا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ان کی گود میں ہی تھا، اس وجہ سے وہ حرکت بھی نہیں کی، انہوں نے اسی طرح سے موجود رہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اٹھے تو پانی کا پتہ تک نہیں تھا، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری اور لوگوں نے تیمم کیا۔ اس پر اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے آل ابی بکر، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے،
یہ برکت تھی کہ وہاں رکے، اور اس کی وجہ سے اتنی بڑی آسانی امت کو مل گئی جو آج تک ایسے برقرار ہے۔ ورنہ اس سے پہلے پانی سے وضو ہونا ضروری تھا، اور ایسا ہوتا ہے، کتنی بار ایسا آج بھی ہوتا ہے کہ انسان سفر پہ ہو، کسی مشکل موقع پہ ہو، پانی ختم ہو جاتا ہے، پانی کی موجودگی نہیں ہوتی۔ اس دور میں بھی یہ ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے تیمم کی یہ فیسلٹی، یہ صورت موجود ہے۔ نماز چھوڑ نہیں سکتے، مگر یہ بات دماغ میں رکھیں، نماز قضا نہیں کی جا سکتی۔ اب دیکھیں نا، ایسے مٹی سے پاک ہو جائیں گے تو بتائیں نماز پڑھنی پڑے گی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث میں کہ ارشاد فرمایا، پاک مٹی مسلمان کے لیے وضو کا ذریعہ ہے، اگرچہ 10 برس تک پانی نہ ملے۔ یعنی اتنے لمبے ٹائم تک بھی اگر پانی نہ ملے تو وضو کر کر کے اپنی عبادتیں پوری کرے گا، چھوڑ نہیں سکتا۔ اگلی آیت اس کا ترجمہ، جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کے علم میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح گمراہی مول رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔ چنانچہ یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا۔ کیوں ایسا کہا گیا؟ حالانکہ کتاب تو پوری دی گئی تھی۔ ایسا اس لیے کہا گیا کیونکہ انہوں نے خود سے اس میں سے بہت ساری چیزوں کو مانا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی باتیں تھیں وہ ساری ظاہر ہو گئی، مانی نہیں، پلٹ گیا اس سے۔ تو جب ایک بندہ ایک حکم اللہ تعالیٰ کا چھوڑتا ہے نا، تو وہ بیسکلی کفر کرتا ہے اس حکم کے ساتھ، اور اس کی نحوست یہ پڑتی ہے کہ نہ جانے کتنی اور چیزوں کی گمراہی میں پڑتا چلا جاتا ہے، کیونکہ ایک چھوڑتا ہے نا، مقصد سے، مرضی سے چھوڑتا ہے، تو باقیوں کے اوپر بھی اس کی یہی چیز آ جاتی ہے۔ اور چنانچہ یہ کیا کیا کرتے تھے، یہ اسی طرح سے ان کی خواہش ہوتی تھی، آج تک یہی خواہش ہے۔ اگر آپ یہودیوں کو دیکھیں کہ یہ خواہش ہے دوسرے بھی یہ بھٹکیں، دوسرے بھی کوئی صحیح راہ پہ نہ آ جائے غلطی سے، پوری کوشش ہوتی ہے۔ اور مسلمان ہمارے کمزور ہو گئے، سمجھتے ہی نہیں ہیں اپنی چیزوں کو، اپنی اہمیت کو، اپنے اصول و ضوابط کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا نقصان اٹھاتے میرے بھائی۔ بہت ساری جگہوں پہ شدید نقصان ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی سی مثالوں پہ آپ غور و فکر کریں، آپ کو نظر آئے گا ہاں بھئی یہ تو ہر موقع پہ وہ لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ وہ کام کریں جن سے ان کا اللہ ان سے ناراض ہو جائے، یہ وہ کام کریں جن سے ان کا اللہ ان سے ناراض ہو جائے، تو پھر ان کی ویسے ہی کوئی مدد نہیں ہے، ویسے ہی ڈوبیں، خود تو مانتے ہیں حالانکہ ہے نہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال، ہماری ٹیم یہاں سے وہاں جاتی ہے، پاکستان کی، انڈیا کھیلنے جاتی ہے، ان کی استقبال میں خواتین ہوتی ہیں، انا للہ و انا الیہ، اور یہ ان سے استقبال قبول بھی فرماتے ہیں۔ یہ اس سے زیادہ افسوس کی بات کہ بھائی جس کو پتہ علم ہو تھوڑا سا وہ تو بچے نا۔ تو تم پہلے ہی کام اتر کے کیا کرتے ہو؟ اللہ کی نافرمانی، پھر کیا امید کرتے ہو کہ تمہاری کوئی مدد نصرت ہوگی؟ یہ ایک نہیں ہے، آپ غور و فکر کیجئے گا، سعودیہ کا بادشاہ پہنچا وہاں پہ، محمد بن سلمان پہنچا وہاں پہ انڈیا کے پرائم منسٹر سے ملنے، اترتے ہی سب سے پہلے ہاتھ جو ملایا گیا اس نے ایک خاتون سے ہاتھ ملایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پرائم منسٹر بھی کھڑا ہوا تھا، ہاتھ ملانا ہی تھا، پرائم منسٹر آگے بڑھ کے ملا لیتا بھائی۔ حالانکہ نامحرم خاتون کو چھونا یہ اتنا برا کام ہے کہ اس کی کوئی میں بیان نہیں کر سکتا، وہ الگ حدیثیں دوسرے موقع کے اوپر بیان کی جا سکتی ہیں۔ اجازت ہی نہیں ہے ایک کام کی، سمجھ لیں اللہ کا حکم ہے، اجازت نہیں ہے، نہیں کر سکتا۔ بس پتہ نہیں ایک دور چل رہا ہے نا، تو اس دور کے ساتھ چلنے کے نتیجے میں اللہ کو چھوڑتے ہیں، تو اللہ کو جب چھوڑتے ہیں تو کیا پڑتا ہے؟ کوڑا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑتا ہے۔ یہ دیکھیں کیسے کیسے الٹے سیدھے لوگ مسلط ہوتے ہیں جو انسان ہی نہیں سمجھتے، انا للہ و انا الیہ، اپنے برابر ہی نہیں سمجھتے۔ جانوروں پہ بھی کوئی اس طرح ظلم نہ کرے جیسے وہ مسلمانوں کے اوپر اس وقت ظلم کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس سے اگلی آیت اس کا ترجمہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں، اور حفاظت کرنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہیں، اور مددگار بننے کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہیں۔ کیا میں دوبارہ سناؤں یہ آیت کا ترجمہ آپ کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں، اور حفاظت کرنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہیں، اور مددگار بننے کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہیں۔ کیا کسی امریکہ کی ضرورت ہے؟ بھائی قرآن پہ یقین رکھتے ہو تو طریقے سے تو یقین رکھ لو۔
بولتے ہو کہ ہم ایمان لائے، تو طریقے سے تو ایمان لے آؤ. واضح طور پہ تو بتا دیا کسی کی ضرورت نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہیں. یہ ہمیں کتنے سو سالوں سے ایسے بیوقوف بنایا ہوا ہے، ادھر ادھر الجھایا ہوا ہے. میں تو کوئی 20 25 30 40 50 سال کی بات ہی نہیں، میں 200 250 300 سالوں کی بات کروں گا کہ جہاں سے یہ انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا، اور ہم ادھر ادھر مدد ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ منع کیا ایسا نہ کرو. اللہ تعالیٰ کافی ہیں. پہلے بھی ایسے ہوا بھائی، وہ 313 مسلمان وہ پوری طرح سے جنگ کے لیے تیار بھی نہیں تھے، ہزاروں پہ بھاری ہو گئے. ایک واقعہ نہیں ہے، کئی سارے ایسے واقعات ہیں اور سچے ہیں. یہ پکی بات ہے، سچے ہیں. تو بعد میں کیا ہو گیا؟ اب کیا ہو گیا؟ اب اللہ تعالیٰ کی مدد سے کیوں بھاگتے ہو بھائی؟ مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک اور موقع پہ کہتے ہیں، ہم سے نہیں، بنی اسرائیلیوں سے کہتے ہیں، تم اپنا عہد پورا کرو تو میں اپنا عہد پورا کروں گا. بھائی ہم اپنا عہد تو پورا کریں نا. ہم دیکھیں نا ذرا ہم کیا کرتے ہیں. ہم اپنے اوپر نظر ڈالیں نا، اللہ کے احکامات میں سے کتنے احکامات بجا کے لاتے ہیں، کتنوں کو پس پش ڈال رکھا ہے. محنت ہی نہیں کرتے ان کے لیے کہ ان کو بجا لائیں. تو پھر کہاں سے اللہ تعالیٰ کی یہ چیزیں ہمیں ملیں گی؟ کہاں سے میسر آ سکیں گی؟ وہ فرشتے کہاں سے نیچے اتریں گے؟ میں تو کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ پتھر نہیں اترتے نیچے. آپ گلی سے گزر رہے ہو، ایک یہ سمجھانے کے لیے صرف بات بتا رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں. آپ ایک گلی سے گزر رہے ہو، ایک بچے کو دیکھیں کہ وہ بے انتہا الٹے سیدھے کلام کر رہا ہو اور بدتمیزی کر رہا ہو، شاید آپ اس کو زیادہ سے زیادہ روک لیں گے، اور اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں کریں گے نا، کہ نہ کرو یہ اچھی بات نہیں ہے، اور یہ اور وہ کر کے چلے جائیں گے آگے. لیکن فرض کریں وہ آپ کا اپنا بچہ ہوتا، آپ کا اپنا بیٹا ہوتا، تو آپ کیا کرتے؟ آج تو آپ اس کو پکڑتے بھی، آج آپ اس کو تھوڑی سزا بھی دیتے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تم نے تو میری ناک کٹوا دی، تم کیا چیز ہو. اب یہی حال مسلمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رکھ کے دیکھ لیں کہ خلیفہ بنا کے بھیجا گیا ہے، یا آخری کتاب دے کے بھیجا گیا، بہترین امت آپ کو قرار دیا گیا، اور آپ اپنے حالات دیکھو، اپنے کرتوت دیکھو. آج تسلی سے مسلمان یہ بیٹھ کے دیکھ لیں، آپ یقین مانیں جتنا پیسہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا اور نہیں دوسروں کو اس طرح سے دیا. تیل وہاں بہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو تیل کے سمندر پہ بیٹھے ہیں سارے کے سارے، مڈل ایسٹ اور یہ سارے کنٹریز. سمندر ختم کر سکتے ہیں آپ کو بڑی فکر ہو گئی ہے تیل آج سے کچھ سالوں بعد ختم ہو جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کس پتہ نہیں سوچ میں ختم ہونے والی چیز کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے بھائی. اللہ تعالیٰ کو راضی رکھو، یہ کبھی نہیں ختم ہوتا. پہاڑ ختم کر لیں آپ جا کے جتنے کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ختم. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے جب قیامت ہوگی یہ دنیا کا 10% بھی ان انسانوں نے نہیں استعمال کیا ہوگا. 10%، 90 ویسے ہی رکھا ہوگا. دوسری بات، ہماری اس بات کو سمجھ لینا، ہماری کامیابی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں. یہ میں ہر ایک انڈیویجول کی بات کر رہا ہوں، آپ کی اپنی بات کر رہا ہوں. یاد رکھیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں صرف کہ مجھ سے میرے رب راضی ہیں. میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا کہ یہ میں اپنے رب کو ناراض کر رہا ہوں. یہ آپ کا اتنا امتحان ہے، اتنا ہم ساروں نے کرنا شروع کر دیا نا، یہ سچویشن چینج ہو جائے گی. یہ سچویشن چینج ہو جائے گی کہ ہم سے ہمارا رب ناراض نہیں، ہم سے ہمارا جھوٹ نہیں بول رہا، نمازیں پوری پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں. ظاہری بات ہے اللہ پر تو یقین رکھتا ہوں، تبھی یہ سارے کام ہیں الحمدللہ. بد نظری نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، بے جا کلام نہیں کرتا، الٹی سیدھی باتیں نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، ایمانداری سے زندگی گزار رہا ہوں، والدین کا خیال کرتا ہوں. دیکھیں یہ ساری چیزیں اپنے اندر بھائی، کسی کو جان کے نقصان تو نہیں پہنچا رہا. دیکھیں ختم ہو، اتنا آسان ہے. ظاہری بات ہے مجھ سے میرے رب راضی ہیں، غلطی ہو گئی معافی مانگتا ہوں، اللہ سے معافی مانگو، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بس ختم ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا. سمجھ جائیں کہ راضی ہیں آپ کے رب، راضی ہیں ہمارے رب ہم سے.
اس کے بعد اور کچھ یہودی تورات کے کلمات کو اپنے اصل مقامات سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور یہ بھی کہتے ہیں سنیے آپ سنائیے نہ جائیں، اور اپنی زبانیں مروڑ کر دین میں طعنہ زنی کرتے ہوئے رائنا کہتے ہیں۔ اور اگر وہ لوگ اس کی جگہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور حضور ہماری گزارش سنیے اور ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور درست اور مناسب ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے باعث ان پر لعنت کی، لہٰذا تھوڑے لوگوں کے علاوہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ 1450 سال پرانی بات ہے۔ طریقہ کار کیا تھا ان کا؟ وہ اللہ کی کتاب میں کلمات کو بدلتے تھے، کلمات کو ایسے طریقے سے بدلتے تھے کہ پہلے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو تبدیل کر دیا، پہچانے نہ جائیں۔ پھر غالب تھے مسلمان، شدید قسم کے خطرناک قوم ہے۔ میں نہیں کہتا کہ سارے کے ساروں کو اللہ تعالیٰ کے علم ہے، ساروں کا کیا ایمان ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ سبوں کو ایک طرح سے ٹریٹ کریں، یہ مسلمانوں کے لیے حکم نہیں ہے۔ جو گناہ کرے گا اس کو الگ، جو نہیں اس کو الگ، یہ نظام نہیں ہے۔ لیکن طریقہ کار ان کا اس دور میں بھی کیا ہوتا تھا، کیا کرتے تھے وہ؟ کس طرح سے بدلا کرتے تھے دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ فرماتے تو یہ زبان سے تو کہتے کہ ہم نے مان لیا، لیکن دل سے کہتے کہ ہم نے قبول نہیں کیا۔ زبان سے کہتے ہم نے مان لیا، دل سے کہتے قبول نہیں کیا۔ دوسری کیفیت کیا بناتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس طرح سے منافقت کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے جملے بولتے، دو معنی بنتے جس کے، ایک اچھے اور دوسرے برے۔ ظاہراً تو اچھے معنی کا تاثر دیتے، لیکن دل میں وہی خبیث معنی مراد لیتے ہیں، جیسا کہ سنیے اور آپ کو نہ سنایا جائے، یہ جس میں خاص طور پہ اس آیت کی بات ہوئی، سنیے اور آپ کو نہ سنایا جائے۔ اب اس میں کیا ہے، نہ سنایا جائے سے ظاہری معنی تو یہ نکلتے ہیں کہ کوئی ناگوار بات آپ کو نہ بتائی جائے، لیکن دوسری بات کیا نکلتی، خدا نہ خواستہ کہ آپ کو سننا ہی نصیب نہ ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، طریقے سے بات کو کرنا۔ پھر ایک اور بات، جیسے اب وہ رائنا کہتے، جس کے ظاہری معنی یہ تھے کہ ہماری رعایت فرمائیے، اور ان کی زبان میں اس کے معنی بنتے تھے نعوذ باللہ کہ جی چرواہا۔ تو اس طرح کی وہ کھیل کر کے آپس میں مزہ کرتے تھے کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، اور دل میں سوچتے تھے کہ نبی ہوتے تو ہمیں جان جاتے، ہمیں پکڑ لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال قرآن کے ذریعے نازل بھی فرمایا اور بتایا بھی کہ یہ سارے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ آج کے بھی دور میں اگر آپ تھوڑی سی ابھی بھی ریسرچ کریں تو وہ بے انتہا الٹے سیدھے کلام مسلمانوں کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرتے ہیں۔ مغلوب ہوئے ہوئے اس وقت، تو لہٰذا کچھ اس طرح سے کیا نہیں جا سکتا، ورنہ تو اس کی سخت سزائیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور کے اوپر یہاں کے اوپر بیان کیا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے تھے، ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی ان کا حال یہی تھا۔ آج بھی اگر غور و فکر کریں نا تو یہ ان کا حال ایسے ہی ہے، خصوصی طور پہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی آپ ذرا سا دیکھیں، ایک خباثت کی انتہا ہوتی ہے، 1.5-2 سال سے جنگ چل رہی تھی رشیا اور یوکرین کی، 1.5-2 سال سے۔ اس پوری جنگ میں جو ابھی تک نمبرز آئے نا کہ جو بچے خدا نخواستہ اس جنگ میں مارے گئے، حالانکہ مسلمان نہیں تھے، بچے مارے گئے، وہ 100 کے آس پاس ہیں کل۔ ابھی جو یہ جنگ چل رہی ہے ان لوگوں کی، جو اسرائیل جو ہے وہ قابض ہو رہا ہے غزہ کے اوپر، اتنے سے دنوں میں 3000 کے قریب بچوں کو شہید کر چکا ہے، اتنے سے دنوں میں۔ تو کیسا ظلم و ستم ہے یہ، کیسا ان کی سینس کیسی ہے، کس طرح کے لوگ ہیں۔ جدید ترین اسلحہ ان کے پاس موجود، جدید ترین سہولتیں ان کے پاس موجود، سارے سپر پاورز ان کی بیک کے اوپر، اس کے باوجود یہ طریقہ کار ہے حملہ کرنے کا۔ ان کو یقین مانے شرم سے مر جانا چاہیے۔ اسی لیے پوری دنیا اس وقت یکجا ہوئی کہ یہ کیا ظلم کر رہے ہیں، اور کوئی اس سارے کے باوجود ان کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ کمزوری کی انتہا دیکھیں۔ UN کے صدر نے کہا، یہ صدر نے نہیں،
اس ایک تھوڑا سا جو نیچے کا نام پوزیشن مجھے نہیں یاد آ رہی کہ یہ ویکیوم میں نہیں ہوا، یعنی اس کا مطلب کیا بنا کہ بھائی تم بھی مسلط ہو رہے ہو ان کے اوپر، جس کے نتیجے میں انہوں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا. یہ انہوں نے پوری دنیا میں شور ڈال دیا، اس کو بولو ریزائن کرے، اس کو بولو ریزائن کرے. اس کے اس کہنے کے اوپر یو این کے لوگوں کو اپنے ملک کا ویزا دینا چھوڑ دیا. وہ جو ایڈ اور باقی ساری چیزوں کے لیے بھی وہ جا رہے تھے وہ بھی نہیں جا سکتے اب. اور اتنا چھوٹا سا ایک ملک. بات کیا ہے آپ مجھے ذرا بتائیں. عام انسان اس کو بھی پتہ ہے کہ یا اللہ میں ایسے کم سے کم جو ہے نا کسی جانور کو بھی نہ ماروں. اس کو کوئی احساس ہی نہیں. اس کے اپنے یہ کہتے ہیں، اس کے جو دیندار اس کا طبقہ ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ ان کو چن چن کے مارو، خواہ بچے ہوں خواہ بڑے ہوں خواہ خواتین ہوں. دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یاد رکھیں. جنگ میں بھی حکم ہے کہ بوڑھوں کو نہیں مارنا، خواتین کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، صرف مردوں کو. غلطی سے کسی سے ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، یعنی وہ نکلا اس نے قتال شروع کیا، غلطی سے سامنے خاتون آ گئی، کوئی بچہ آ گیا، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن جان کے ٹارگٹ کر کے ایسے مارنا اس کی اجازت نہیں. اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اس وقت، یہ اس ظلم و ستم کو اس وقت جسٹیفائی کر رہے ہیں، جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے جو ہم کر رہے ہیں، کرنے دیا جائے. سیز فائر نہیں ہونے دے رہے. پیچھے یو ایس کھڑا ہے، یو کے کھڑا ہے، ویٹو کیے جا رہے ہیں کہ نہیں کوئی نہیں، اسی کرنے دو ان کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ کس کو ان سے انصاف کی امید ہے؟ واقعی ان کے اندر قوت تھی، جاتے روکتے رک جاؤ، ہم 1 سال لگائیں گے، حماس کو چن چن کے ماریں گے، شہید کریں گے، ایک بھی بچہ نہیں قتل ہونے دیں گے. یہ ہوتے اگر یہ حکمران ہوتے اچھے. ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ یہ کیا سربراہی کریں گے دنیا کی؟ کسی قابل نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں دلوا سکتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی خلافت میں کہتے ہیں کتا بھی مر گیا اگر میری وجہ سے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. یہ ہے مسلمان، یہ ہے ان کا عدل و انصاف، یہ ہے ان کی حکمرانی. ان کا کیا حال ہے؟ یہ بنتے پھرتے ہیں اپنے آپ کو لے کر کے ہمیں یہ فلانے، ہمیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جن کو انسانوں کا اتنی فکر نہیں، اللہ تعالیٰ برسائیں گے، موقع دور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھنے والی ذات دیکھ رہی ہے بھائی، دیکھنے والی ذات دیکھ رہی ہے کہ جو کر رہے ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں، وہ سب دیکھ رہی ہیں. تو یہ اس دور سے ہمیں بتایا گیا کہ اس طرح کے لوگ ہیں. ایک کرسچن نے، ایک کمپنی کے سی ای او نے، ای یو کی سب سے بڑی کمپنی، بہت نام اس کا، وہ پورے دنیا میں آئی ٹی کی جتنی کمپنیز ہیں، ٹیک کمپنیز ہیں، ان کا کانفرنس کراتی ہے. اس کا جو سی ای او تھا اس نے ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ لکھی، اور ٹویٹ میں یہ لکھا کہ چاہے الائز وار کرائمز کریں، وہ ہوتے وار کرائمز ہی ہیں. اس کو وار کرائمز کہتے ہیں کہ آپ نے بچوں کو مارنا شروع کر دیا، آپ نے خیال ہی نہیں کیا، آپ نے خواتین کو مارنا شروع کر دیا، آپ نے کھانا پینا وہاں جانے سے روک دیا، آپ کیا نہیں کر سکتے تھے جو آپ نے کیا وہاں. اس نے یہ ٹویٹ لکھی. آپ یقین مانیں بڑی بڑی ساری کمپنیز نے اس ایونٹ سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا. گوگل، مائکروسافٹ، اسٹرائپ، بڑی بڑی کمپنیز، فیس بک کا ہم نہیں حصہ لیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان ساروں کے بھی ٹاپ لیول پہ یہودی ہیں میرے بھائی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ سارے کے سارے ایسے ہو، آپ سارے کے سارے ایسے ہو. اس سی ای او کو ریزائن کرنا پڑا کمپنی سے. صرف وہی جو جنگ کر رہے ہیں اسرائیل میں بیٹھ کے وہ ایسے نہ نکلے، سارے کے سارے ایسے نکلے نا. یا چلیں اکثر جن کو قوت ملی ہوئی ہے اس وقت وہ تو ایسے نکلے، ورنہ ریزائن نہ کرتے نا. یہ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے بھائی یہ وار کرائمز ہے، ظلم ہے، نہ کرو. اس نے کیا، حماس نے کیا. بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں مجاہدین ہیں نا، آپ ان کی جگہ اتنی تھی، کرتے 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 آپ ان کو ایک کمرے میں لے آئے ہو تو وہ کیا کریں، وہ یہی کریں گے نا. لیکن کیا بھی تو اس کی سزا یہ نہیں ہوتی، سزا یہ نہیں ہوتی، آپ کو سزا دوسری دینی چاہیے تھی. تو ہمیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ، میرے بھائیوں، مسلمان بھائیوں، اس چیز کو دیکھو، اس کو سمجھو، آنکھیں بند نہ کرو، ان کے حالات سے سبق لو. ان سے امید لگانا تو بہت دور کی بات ہے، ان سے امید لگانا تو بہت دور کی بات ہے. ان سے بچنے کا پورا بندوبست کرو.
پہنچیں گے ورنہ ہے تو خدا نہ خواستہ۔ چنانچہ اس سے اگلی آیت اس کا ترجمہ، اے اہل کتاب، جو ہم نے تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا قرآن اتارا ہے، اس پر ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں، پھر انہیں ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں، یا ان پر بھی ایسے ہی لعنت کریں جیسے ہفتے والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے کہ بھائی اس سے پہلے ایمان لے آؤ، ورنہ سخت سے سخت سزا ہے۔ ہفتے والوں کے بارے میں پہلے بھی پوری طرح سے بیان ہو چکا ہے، یہ بھی یہودیوں کی بنی اسرائیل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا ہفتے کے دن ان کا، جیسے ہمارا جمعے کا دن ہوتا ہے ان کا ہفتے کا دن ہوتا ہے، ان کو منع کیا کہ ہفتے کے دن کاروبار نہ کرنا، انہوں نے اس کے طریقے نکالے، جمعے کے ہی دن سے جال بچھا دیا کرتے تھے۔ تو جو یہ کیا کرتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی تھی، انسانوں کو بندر بنایا تھا، اور ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اتنا روئے تھے 5 دن بعد وہ سارے کے 5 دن یا 3 دن بعد وہ سارے کے سارے مر گئے تھے۔ اب ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس کو بندر بنایا گیا تھا وہ زندہ ہو یا اس کی کوئی نسل چل رہی ہے، لیکن یہ سزا ان کو ملی تھی، اسی سزا سے دوبارہ ڈرایا گیا کہ کہیں تمہارے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیا جائے، ایمان لے آؤ پہلے۔ چنانچہ اس سے اگلی آیت اس کا ترجمہ، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرماتے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کم ہر بات کو جس کے لیے چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں، اور جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ ایسا بہتان باندھتا ہے جو بڑا گناہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شریک بنانا کسی کو پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ ابھی بھی جو نصرانی ہے خدا نہ خواستہ کیسے کہتے ہیں جو یہ کہ خدا نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یہ شریک بنانا ہے، اس کی اجازت کوئی نہیں، کوئی رشتہ اس طرح کا بناتے ہیں کوئی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر سفید کپڑا تھا اور آپ سو رہے تھے، پھر دوبارہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے بھی لا الہ الا اللہ کو مان لیا اور پھر اسی پر وہ مرا تو جنت میں جائے گا۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے اس نے چوری کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے اس نے چوری کی ہو۔ اس طرح 3 بار پوچھا، یہی تینوں بار یہی جواب دیا، لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ چاہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیں، چاہے تو اس کے گناہ کی اس کو سزا دے، بھیجیں گے جنت میں ضرور انشاءاللہ۔ بہرحال مومن بندہ تو وہی ہے، پوری کوشش کرے یا اللہ مجھے آپ سے ایک اتنی سی بھی سزا نہیں ملے گی انشاءاللہ، ایسے اپنے آپ کو تیار کر کے وہاں تک لے کے جائے۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ کر دینے والی چیزیں یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو، ان دونوں سے بچو، یہ تباہ کرنے والی چیزیں، ان سے بچو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ آپ اس وقت تک ٹیک لگائے ہوئے تھے لیکن اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا ہاں، اور جھوٹی گواہی دینا۔ بڑے ترین گناہوں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا، جھوٹی گواہی دینا۔ مجھے بتائیں میرے بھائی، شرک کرنا تو چھوڑ دیں، باقی 2 گناہوں کو کیسا پکڑا ہے؟ والدین کے ساتھ کیا نہیں کرتے آج کل، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جھوٹی گواہی تو آپ یہ عدالت کے باہر چلے جائیں، وہاں پیسے لے کے 5-5 10-10 ہزار میں جو بولنا وہ بول دے گا۔ انا للہ و انا الیہ، گھبراتے ہی نہیں ہیں، ڈر ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہی نہیں ہے، جیسے بیٹھے نہیں ہیں در لکھنے کے لیے۔ بھئی جس کو جہنم سے بالکل ڈر ختم ہو گیا نا، وہ یہ جو آگ ہے نا چولہے پہ جلا کے ذرا 1 سیکنڈ اپنی انگلی اس کے اندر رکھ لے، 1 منٹ رکھ کے دیکھ لے، پھر رکھی جا رہی ہے نہیں۔ یہ 70واں حصہ ہے جہنم کی آگ کا، 70واں حصہ، اس کے اوپر نہیں رکھ سکتے۔ اس آگ سے ڈریں جس میں پھر ساری زندگی خدا نہ خواستہ گزارنا نہ پڑ جائے۔ میں کہتا ہوں 1 منٹ نہ گزارنا پڑ جائے بھائی، ساری زندگی کی کیا بات ہو رہی ہے؟ خدا نہ خواستہ ایسی سزا نہ مل جائے کہ 1 منٹ اس میں سے ہو کے گزرنا پڑ جائے تو کام ہو گیا ہمارا۔ تو اگلی آیت اس کا ترجمہ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بتاتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، اور ان پر کھجور کے اندر کی جھلی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دوبارہ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا اور اس کا پیارا بتاتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، یوں اپنی جھوٹی تعریفیں خود ہی کرتے ہیں، خود ہی کرتے ہیں. آج بھی ان کا یہی خیال ہے. قرآن میں ان کو کہا ہے کہ بھئی تم تمنا کرو نا موت کی، کیوں نہیں تمنا کرتے موت کی؟ اگر جنت واقعی اتنی ہے ایزی، واقعی تمہارے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے، تو پھر ڈائریکٹ جنت میں جاؤ نا، یہاں کیوں رہتے ہو؟ نہیں، وہاں جانے کی بات نہیں کریں گے. ہمارے لیے بھی یہ بات ایسی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کو، بڑائی کو پسند نہیں کرتے، یہ نہیں کرنی کسی بھی صورت. وہ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے گناہ سارے معاف، ہم سیدھا جنت میں جائیں گے، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے، پکڑ آئے گی. ایک اور بہت مزے کی بات ہے اس آیت میں، وہ سمجھنے کے لیے ہمارے لیے کیا بات ہے؟ اور ان پر کھجور کے اندر کی جھلی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. دیکھا ہے کھجور کھایا نا کبھی، اس کے اندر سے ایک پتلی سی ایک جھلی سی نکلتی ہے، اس کے بیج کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے. اتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ کار کیا ہے کہ ظلم تو اتنا سا بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار کیا، ظلم اتنا سا بھی نہ ہو. تو جو اللہ کے بندے ہوں گے نا، وہ زمین کے اوپر ظلم کو ایسے ہی برا سمجھیں گے اور ایسے ہی عدل و انصاف قائم کریں گے، ظلم کو اتنا ہی برا جانیں گے. تو یہاں پر مگر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ موقع دیا ہے نا کہ جاؤ زمین کے اوپر نظام چلاؤ، خلیفہ ہو، یہاں پہ بھیجے گئے ہو. تب جو اس طرح سے عدل و انصاف قائم کرے گا، اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق چلے گا. کوئی اور طریقہ ڈھونڈے گا تو کچھ بھی نہیں ہے. تب دوبارہ میں انہی کی چھوٹی سی اگزامپل دوں گا. کوئی عدل و انصاف ہے؟ ایک کو بھی جان کے مارا اگر انہوں نے، تو کوئی عدل و انصاف ہے؟ قرآن میں ایک اور موقع پر آتا ہے، یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس یہ خود کہتے ہیں کہ ہم سے یہ جو اجمی ہے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. تو اگر ان کی کوئی امانت تک کی ہو، کھا جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے. تو بھائی یہ عدل و انصاف قائم کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ دنیا پہ حکومت نہیں کر سکتے. مسلمانوں کے بارے میں آتا ہے، ایک حصے کو فتح کیا، ان سے بات طے پائی کہ بھئی جزیہ دیں گے. کہ ٹھیک ہے، 2.5% جزیہ دینا شروع کر دیا انہوں نے. مسلمانوں کا ایک اور جگہ، کس کے دور میں مجھے ابھی نہیں ایگزیکٹ اس وقت یاد، ایک اور جگہ ایک جہاد شروع ہوئی تو ضرورت پڑ گئی وہاں پہ بلانے کی. تو جو وہاں کے گورنر بنائے گئے تھے وہ واپس جزیہ لے کر آ گئے ان کے پاس. کہنے لگے بھائی یہ واپس رکھیں، ہم ابھی اس وقت آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، لہٰذا پیسے واپس رکھیں، ہمیں آگے کہیں اور جانا ہے. ایسے عدل و انصاف قائم کرتے تھے. آپ یقین مانیں ادھر بھی اس وقت بھی اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہے، خدا نہ خاصہ کسی نے اسے قتل کیا، تو بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا. ہرگز اجازت نہیں ہے. ان کی حفاظت کرنا یہ ہمارا فرض ہے. کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے. وہ ان کی عبادت گاہوں کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے، ہمارے انڈر، ہمارے ماتحت. تمام ضروریات ان کی پوری کرنا، جو ضروری جس طرح سے جس حالت میں وہ اس طرح سے ضروری ہے. صدقہ دینا ان کو ہے، اگر خدا نہ خواستہ پریشانی میں ان کو صدقہ دیں، ثواب ہے. یہ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جائے. یہ دین اسلام کی تعلیمات نہیں ہے میرے بھائی. یہ ہمارا کلچر ولچر کچھ ہو سکتا ہے، یہ دین اسلام نہیں ہے. چنانچہ بس آخری آیت، اس کا ترجمہ دیکھیں. یہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ پر کیسے کیسے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں، اور کھلا گناہ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے. یہ بات کافی ہے. کبھی کبھار ہوتا ہے نا، ایک بندے نے یونیورسٹی پڑھی، سارے پیپرز اتنے سارے دیے، ایک میں فیل ہو گیا تو ڈگری ملے گی؟ نہیں ملے گی، نہیں ملے گی بھائی. تو یہ اسی طرح سے کال ساری چیزیں اپنی جگہ، یہ ایک بات ہو گئی تو یہ کافی ہے. کھلم کھلا اس طرح کا کوئی شرک یا ایسی بات ہو گئی تو یہ بات کافی ہے. آگے اور کوئی بات کی اور کسی نمبرز کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ بس یہاں کے اوپر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں یہ ایک عجیب و غریب سا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ہم اس بات کو سمجھیں، مسلمان آپس میں اس بات کو سمجھیں. دیکھیں، کسی بھی طور، کسی بھی طرح کے بدلے کی اجازت ایسے نہیں ہوتی. جیسے خدا نہ خواستہ ہم نے ایک طریقہ کار بنا لیا ہے، گروہ کے اوپر پورا نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. کبھی کسی گروہ کو برا نہیں کہا جا سکتا، کبھی کسی پوری جماعت کو برا نہیں کہا جا سکتا، کبھی کسی جس نے نقصان پہنچایا اس کے علاوہ کسی اور سے اس نقصان کا بدلہ نہیں لیا جا سکتا. اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. کسی پوری جماعت کو برا نہیں کہا جا سکتا.
خدا نہ خواستہ کسی پوری جماعت کو برا کہنا شروع کر دیا، پی ٹی آئی کو برا کہنا شروع کر دیا، پی ایم ایل کو این کو برا کہنا شروع کر دیا، جے یو آئی ایف کو برا کہنا، یا کسی کو بھی برا کہنا شروع کر دیا، آرمی کو برا کہنا، کسی کو بھی برا کہنا، اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ عدل و انصاف قائم کرنے والی بات ہے، جس نے گناہ کیا اس کو پکڑا جائے، اس کو سزا دی جائے۔ کوئی اس کے باوجود بھی اس کو پسند کرتا ہے، نہیں پسند کرتا ہے، یہ ان سارے چکروں میں ہمارے پڑھنے کا کام ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جنگ میں انہوں نے ایک کافر کو چت کر دیا، اس کے اوپر سوار ہو گئے اور اب اس کو قتل کرنے والے تھے، اتنے میں اس نے تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف۔ تو جیسے ہی تھوکا، اب ان کو غصہ آ گیا، اب ظاہری بات ہے پہلے ہی قتل کرنے والے تو اوپر سے اور تھوک دیا۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو اب تو شاید ایک کی جگہ 2 یا 3 لگاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا۔ پوچھا کیوں بھائی، یہ چھوڑ کیوں دیا؟ ابھی تو قتل کر رہے تھے، اب چھوڑ دیا۔ تو روایات میں آتا ہے، کہنے لگے کہ پہلے میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، مگر اب مجھے ڈر ہوا کہیں میں تمہیں اپنے لیے قتل نہ کر دوں، کیونکہ تم نے مجھے تھوکا میرے اوپر، مجھے غصہ آیا تمہارے اوپر، کہیں میں تمہیں اپنی وجہ سے قتل نہ کر دوں، اللہ کے لیے نہ ہو، لہٰذا میں نے تمہیں چھوڑا۔ تو یہ کانسیپٹ کی کلیئرٹی ہونا ضروری ہے بھائی۔ عدل و انصاف قائم ہوگا اللہ کی رضا کے لیے، اپنی اور آپ کی نہیں ہے۔ جو انتقامی ایک چکر چلتا ہے یہاں الٹا سیدھا کہ اس کا بندہ آیا تو سارے وہ والے ادھر ادھر، ابھی پتہ نہیں کہاں ہیں سارے، وہ پتہ نہیں کون سے کتنی جیلوں میں کیا کر رہے ہیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ اسی طرح وائس ورسا، وہ آئے تو انہوں نے آ کے ان ساروں کو الٹا سیدھا پتہ نہیں کسی کو کہاں پہنچایا، کسی کو کہاں پہنچایا۔ بھائی اصل کام ہے عدل و انصاف قائم کرنا۔ جس نے چوری کی اس کو پکڑو اور سزا دو، جس نے قتل کیا اس کو قتل کرو، یہ اصل کام کرنے کا۔ یہ سارا ڈرامہ وراما کرنے کا نہیں ہے جو ابھی ایک لگا ہوا ہے، پوری امت کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ میں آج آپ سے بات ہی یہی کرنا چاہتا ہوں، چھوٹی سی بات آخر میں کروں گا فلسطین کے بارے میں، اور کچھ بھی نہیں۔ آپ اس وقت ہماری کمزوری دیکھیں، کیا چھوٹا ہوا ہے ہم سے؟ محنت ہم سے چھوٹی ہوئی ہے، محنت ہم سے چھوٹی ہوئی ہے۔ اس کا حال یہ دیکھ لیں آپ، ایک سے ایک اسلحہ ان کے پاس موجود ہے، ہمارے پاس کیا اس کی کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا ٹیکنالوجیز نہیں بنا کے بیٹھے ہوئے، تو یہ ابھی برابر میں وہ کہتے ہیں کہ جی جا کے چاند کے اوپر اتر گئے۔ ہم کن چکروں میں؟ میں صرف اپنی بات نہیں، میں کہہ رہا ہوں پوری امت مسلمہ کو اٹھائیں کس چکر میں۔ تسلی سے اپنے اوپر غور و فکر کریں، اور اپنی محنت کا اندازہ لگانا ہو نا، اپنی محنت کا اندازہ لگانا ہو۔ دیکھیں ہر کام مشکل میں کامیابی ہے نا، پکی بات ہے نا۔ محنت کرتے ہیں تو یہاں کے اوپر بھی جو بندہ آتا ہے محنت کرتا ہے اس آفس میں نوکری، وہ اس کی نوکری چلتی رہتی ہے اور زیادہ اچھا اور آگے آگے جاتا ہے۔ محنت نہیں کرتا اس کا کیا ہوتا ہے؟ چانسز ہیں چند دنوں بعد اس کو کمپنی بولے بھائی بہت شکریہ تم نے بہت کام کر لیا، جاؤ کہیں اور کام کرو۔ ایسے ہی ہوتا ہے نہیں؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ محنت کو اپنی پکڑیں، اپنی محنت، اپنا زاویہ محنت کا بڑھائیں۔ نماز پڑھنا ایک مشکل کام ہے کہ نہیں؟ مومنوں کے لیے آسان ہے، بالکل آسان کر دیا اللہ نے۔ اب آپ ذرا دیکھیں، محنت ہے، اٹھنا ہے پلنگ سے، اٹھ کے جا کے فجر کے لیے کھڑا ہونا ہے، جماعت میں پہنچنا ہے۔ محنت کہاں ہے؟ محنت چھوٹی سی چیز، اس چھوٹی سی چیز کو پکڑیں، ساری چیزیں پکڑنا شروع ہو جائیں گی، پکڑ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ محنت کریں بھائی، یہ چھوڑیں ڈرامے ٹی وی پتہ نہیں کیا کیا کن کن چیزوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں۔ اصل مقصد پکڑیں دنیا کا، اصل مقصد یہ دیکھو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کیسے ہیں یہ سپر پاورز، کیسے ہیں ان لوگوں کے پاس اتنی طاقتیں، محنت میں لگے ہوئے ہیں یہ تو نہیں رک رہے کے تال سے۔ دوسری چیز ہم سے چھوٹی ہوئی ہے، جہاد۔ کب آپ نے دیکھا ابھی تک کسی ایک مسلم ملک کی ہمت نہیں ہے وہ بولے کہ روکو اس کو؟ کوئی ایک نہیں۔ آگے کھڑا ہوا ہے کون؟ حماس جو وہیں کے ہیں، پھر دوسرے کون ہیں؟ حزب اللہ، وہ کوئی ملک نہیں ہے، وہ بھی ایک ایسی سی جماعت ہے جس کے کہتے ہیں کہ پیچھے ایران ہے تو فلانا ہے تو کون ہے۔ تیسرا کون ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ کون ہے بھائی، حوثی ہیں، کون ہے یمن کے جو ہیں، وہ بھی کوئی حکومت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایک ملک کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکتا۔ 100 سالوں سے اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ہم نے ایک کسی ملک کے اوپر ہم نے حملہ کیا، ملک کے بطور ایک ملک کہ ہم نے حملہ کیا ہے، اور کس لیے کہ ہم اللہ کا نظام قائم کرتے ہیں، کس لیے کہ ہم عدل و انصاف نہیں، عدل و انصاف قائم کرتے ہیں، کوئی ایک نہیں۔ تو کمزور ہو بھائی، ہمت نہیں ہے کچھ کرنے کرانے کی، تو کیا ہو رہا ہے اس کا نتیجہ؟ یہ سارے ہم کے اوپر سوار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی پیسے سے نہیں، یہ اٹھانا پڑے گا، یہ اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی،
اپنے آپ کو آگے لانا پڑے گا، اس بات کو سمجھنا پڑے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس محنت کو پکڑیں، دلوں اور دماغوں میں کھلم کھلا لے کر کے آئیں، یا اللہ ہم آپ کا نظام قائم کریں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے، انشاءاللہ ایک بچہ کیا واقعی ایک کتا بھی بھوکا پیاسا نہیں مرے گا۔ بچے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایک کتا بھی بھوکا پیاسا نہیں مرے گا۔ عزم کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسا کہ ادھر پیچھے آئے تو میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت کرنے کے لیے بھی کافی ہیں، اور اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، کون ہمارے دشمن ہیں کیا ہیں، مدد کے لیے بھی وہی کافی ہیں۔ عزم کریں کہ ہم اس بات پہ پکا ایمان لائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے لیے اللہ کو راضی رکھیں گے انشاءاللہ، اللہ کو راضی رکھیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا عزم، گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ، گناہوں سے بچیں گے۔ تیسرا اور آخری، نماز پڑھیں گے، نماز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں انشاءاللہ کریں گے، نہیں یہ انشاءاللہ۔ بس دعا کر لیں، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ جو بھی بات کی گئی ہے اللہ اس کو سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی سچی محبت عطا فرمائیے، یا اللہ ہمت عطا فرمائیے، یا اللہ امت مسلمہ کو یکجا فرمائیے، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی خصوصی مدد فرمائیے، یا اللہ ان کو ظالموں کے شکنجے سے چھڑائیے، یا اللہ ان کو یہود و نصرانی کو، یا اللہ ان کو آپس میں الجھائیے، ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائیے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔